یہ کس لیے پیدا کیا اور جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں گزارنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو اخروی زندگی کی طرف جانا ہے، قبر میں جانا ہے اور قیامت کی طرف جانا ہے، اس کے لیے کیا اس زندگی میں ہم تیاری کر رہے ہیں۔ بس مختصر سے میں بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے محترم استاد محمد افضل صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، طریقہ محمدیہ کے مبلغ ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ سکھائیں گے کہ بندہ کس طرح گناہوں سے بچ سکتا ہے، یہ طریقہ سکھائیں گے۔ دیکھو سادی سی بات ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ یہاں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ کتنی لمبی زندگی ہے، کسی کی 100 سال ہوگی، کسی کی 90 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی اس سے بھی کم نوجوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی نوجوان ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یہی ہے۔ لیکن فوت ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے وہ کتنی لمبی ہے، یہ کبھی کسی نے سوچا؟ یہ بھی ہم نے سوچنا ہے کہ فوت ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے قبر کی، وہ قیامت کے دن تک ہے، قیامت کے دن تک ہے۔ کتنے 100 سال یا کتنے 1000 سال یہ کوئی انسان نہیں جانتا، صرف ہم تجربہ اور اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 1450 سال کے قریب ہو چکے ہیں، اور آپ کے دور میں جو لوگ فوت ہوئے ان کو 1000 سال سے زائد عرصہ ہو گیا قبر کے اندر پڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو لوگ فوت ہوئے آج تک وہ کہاں ہیں؟ قبر کے اندر ہیں۔ اور ہم نے بھی ایسے جب فوت ہو جانا ہے اس کے بعد ہم نے بھی قبر کی زندگی گزارنی ہے، اور قبر کی زندگی کوئی 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال نہیں ہے، ہزاروں سال لمبی ہے۔ یہاں ہم نے کتنی زندگی گزارنی ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ رہنے کے لیے اچھے مکان تعمیر کرتے ہیں۔ ہمیں ایک فکر ہوتی ہے یار ہم نے رہنا ہے، اچھے مکان ہونے چاہیے، کم از کم فرش پکا ہو، چھت اچھی ہو، اوپر سے مٹی نہ گرے، پنکھے لگے ہوں، اور کوئی زیادہ پیسہ یا بندہ کہتا ہے اے سی بھی ہو۔ یہاں چند سال رہنا ہے، تھوڑے سال رہنا ہے، لیکن یہاں جو ہم کتنی فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اچھے کم از کم اپنا مکان ہی بن جائے، فکر کرتے ہیں نا۔ یہاں تھوڑے سال رہنا ہے تو اتنا فکر، ہزاروں سال جس گھر میں رہنا ہے اس گھر کا کبھی ہم نے فکر کیا؟ اس گھر کا اصل ہم نے فکر کرنا ہے۔ یہ تو دیکھو گزر جانی ہے، غریب لوگوں کی بھی گزر گئی۔ آپ نے ایسے ایسے بھی لوگ ہمارے ان گاؤں میں، ان دیہاتوں میں، غریب ہمارا علاقہ ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کو ایک وقت کی روٹی ملتی تھی، ایک وقت کی نہیں ملتی، لوگوں سے مانگ کر گزارا کرتے تھے، لیکن وہ بھی یہاں گزار گئے۔ اور یہاں آپ نے ہمارے علاقے میں ہزاروں ایکڑ کے مالک بھی دیکھے، وہ بھی گزار کے چلے گئے۔ جو ہزاروں ایکڑ کے مالک تھے وہ بھی اسی کچی قبر میں گئے، اور جو یہاں جس کی روٹی بھی نہیں پکتی تھی وہ بھی اسی قبر میں گئے۔ اسی قبر ایک طرح کی ہے، لیکن قبر ایک طرح کی ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر اس غریب شخص نے اللہ کی فرما برداری کی تھی تو آج اس کی قبر اس امیر سے جو ہزاروں ایکڑ کا مالک تھا اس سے اچھی ہے، جنت کا باغ ہو۔ تو اس لیے ہم نے جہاں ہم اس زندگی کی فکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں رات کو بعض مرتبہ نیند نہیں آتی کہ یار فلاں بندے کا قرض دینا ہے، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، اچھی موٹر سائیکل نہیں ہے، فکر کی وجہ سے نیند نہیں آتی، یار بچوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ یہاں کی زندگی کتنی فکر ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہمیں کسی رات کو نیند نہ آئی ہو اس وجہ سے کہ یار قبر میں ہمارا کیا بنے؟ کبھی اس وجہ سے ایسا ہوا کہ ساری رات نیند نہ آئی ہو کہ یار قبر میں کیا بنے گا ہمارا؟ ہم تو یہاں نمازیں نہیں پڑھتے، یہاں روزے نہیں رکھتے، ہم یہاں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے جو ہم پہ فرض کیا ہے، ہم عشر بھی نکالتے جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، ہم جو ہے لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، طرح طرح کے گناہ کر رہے ہیں، فلمیں ڈرامے، کیسے کیسے گناہ۔ کبھی ہمیں فکر ہوئی کہ قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو آج جو اس محفل کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا، ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا۔ یاد رکھو کہ یہ نہیں کہ آپ کہیں جناب یہ آج جو ہمیں یہاں جمع کیا گیا، کہیں یہ تو نہیں ہمیں کہیں گے جناب دنیا کو تم چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، بس یہ کھیتی باڑی یہ سب کچھ چھوڑ دو اور مسجد میں آ کے بیٹھ دو، نہیں، نہ ہی ہم آپ کو کہیں گے جناب چھوڑ کے
سال کے لیے ہمارے ساتھ چلو، 4 مہینوں کے لیے ہمارے ساتھ چلو، چلے کے لیے نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں. جہاں آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں رہنا وہی ہے، جہاں جس گھر میں آپ ہیں رہنا آپ نے وہی ہے. صرف کیا کہ توجہ اپنی طرف کرنی ہے کہ کیا ہم اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کرتے، کیا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کرتے. صرف توجہ اپنی طرف کرنی ہے. جب توجہ ہو جائے گی اپنی طرف سارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. جب بندے کو صرف یہ پتہ چل جاتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے آج ہم 11ویں میں آئے ہیں، آپ کی مقدس محفل ہے 11ویں شریف. الحمدللہ سارے محبت والے بیٹھے ہیں. 11ویں شریف ہم کرتے ہیں گھر میں، 11ویں کرتے ہیں. 11ویں شریف کی محفل میں ہم آئے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کیا کیا؟ ہمارے پاس تو اب صرف 11ویں شریف یہ رہ گئی نا کہ ہم دودھ صدقہ کر دینا، روٹی صدقہ کر دینا، بس ہم کہتے ہیں یہ 11ویں ہو گئی. اصل میں یہ 11ویں نہیں، 11ویں شریف اصل میں یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی مخلوق کو جمع کیا کرتے تھے. اللہ کی مخلوق کو جمع کر کے ان کو اللہ سے ڈراتے، اللہ کے نبی کی محبت سکھاتے تھے، اور اس کے بعد لنگر وغیرہ بھی لوگوں کو کھلا دیا کرتے. آپ بڑے امیر بھی تھے، آپ لنگر بھی کھلا دیا کرتے لوگوں کو. یہ 11ویں شریف ہے، سمجھ گئے نا بات؟ تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم حقیقی 11ویں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، ہم اس طرح کی 11ویں کرنے کی کم از کم کوشش کریں. ان کی نقل اتارنے کی ہم بھی کوشش کریں کہ 11ویں کو لوگوں کو جمع کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت بھی کچھ پیش کریں، خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی سکھائیں. اس کے بعد چلو لنگر پانی بھی ہو گیا کرے گا. یہ لنگر جو ہوتا ہے یاد رکھو، یہ لنگر کوئی یہ نہیں کہ ہم نے پیٹ بھرنا ہے. الحمدللہ اللہ دے تو پیٹ بھی بھریں گے، لیکن اس لنگر کا مقصد کیا ہے؟ اس میں شفا ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے. اس میں کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے. اور صرف لنگر میں ہی نہیں، یہاں پہ انشاءاللہ جو ذکر کیا جائے گا اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ جو لوگ جاتے ہیں مثلا پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کہیں سے تفویض لینے کے لیے جاتے ہیں نا، انشاءاللہ آپ اس محفل میں آیا کریں گے، آپ کو ذکر سکھایا جائے گا اور ان پریشانیوں کے لیے دعا کی جائے گی. ان پریشانیوں کے لیے جو بھی آپ کی پریشانی ہو آپ دل میں رکھ کر آیا کریں اور یہاں دعا کیا کریں گے اس محفل میں، کیونکہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی. تو میں عرض کر رہا تھا، بات کر رہا تھا کہ ہم نے یہاں کیا سیکھنا ہے. جو ہمارا لمبا گھر ہے، لمبی دیر جس گھر میں ہم نے رہنا ہے قبر میں، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اگر اتنے 1000 سال ہم نے قبر میں رہنا ہے، اگر اس دنیا میں ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی، حرام سے بچے، اللہ کا ذکر کیا، تو پھر قبر ہماری جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے. ہزاروں سال ہم اس جنت کے باغ میں گزاریں گے اور قیامت کا دن بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اگر یہاں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، یہ زندگی تو ابھی ختم ہونے والی، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، ختم ہونے والی ہے، پتہ نہیں کس وقت ہمارا سانس نکل جائے. لیکن ہزاروں سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا گڑھا ہوگی قبر برے لوگوں کا. تو ہزاروں سال اس جہنم کے گڑھے میں رہنا پڑے گا، اور جہنم کی آگ جو ہے یہ دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ سکتا ہے. کتنی بڑی بری زندگی گزارنی پڑے گی. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور یہ بچوں، یہ جو ہمارا آج مقصد ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اس محفل میں آنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنا لیں، اپنی قبر والی زندگی کو بنا لیں. تو ابھی انشاءاللہ ہمارے دوست طریقہ محمدیہ کے مبلغ استاد جناب محمد افضل صاحب، یہ الحمدللہ ابھی آپ کو کچھ سکھائیں گے. یاد رکھو ہمارے ہاں نہ تو کسی کی تعریف کی جاتی ہے، تعریف آپ لوگ جن لوگوں کی منہ پہ تعریف بھی نہیں ہے. ہمارے حضرت صاحب منع فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ منع فرمایا، منہ پہ کسی کی تعریف نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھو یہ میں ان کی تعریف نہیں بلکہ بتانے لگا ہوں کہ جب بندہ بدلتا ہے، اللہ والے کسی اللہ والے اللہ کی ولی کی نظر ہوتی ہے تو بندہ کیسے بدلتا ہے. الحمدللہ بچپن سے یہ قبلہ حضرت شیخ احمد دباغ دامت برکاتہ العالیہ ان کے ساتھ بچپن سے ان کا تعلق ہے. لیکن یہ پولیس میں افسر رہے، پولیس میں نوکری کی انہوں نے 30 سال سے شاید زیادہ تھا، 30 سال کے قریب پولیس میں، اور افسر رہے پولیس میں. اب آپ اندازہ کرو کہ پولیس کا افسر اور دستار شریف، یہ انہوں نے کوئی تعریف کے لیے نہیں، انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی ہوئی ہے نا، اور داڑھی شریف، اور لوگوں کو اس طرح سکھانا، لوگوں کو سکھانا.
آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ پولیس کا نام سن کے لوگ کہتے ہیں بھیا یہ بندہ تو کوئی غلط ہے، حالانکہ پولیس میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن مقصد بات کا یہ ہے کہ جب انہوں اللہ کے ولی کی نظر ہوئی تو انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی اور آج یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بھی ایسے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور بدل کے پھر ہم نے بھی ایسے سکھانا ہے۔ دیکھو میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی انہوں نے کوئی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا بھی ایسے جیسے ہم مدرسوں میں پڑھ کے جو درس نظام کیا عالم ہمارے جیسے میرے بھائی بن رہے ہیں، ٹھیک ایسے نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کی، ٹھیک ہے؟ آج لوگوں کو سکھانے والے بن گئے۔ آپ یہ نہیں، آپ یہ ذہنوں میں سوچتے ہوں گے